آج اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو ہر طرف ہمیں ایک مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر نظر آتا ہے. الحمدللہ. کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی ایسا آپ کو زمین کا خطہ نظر نہیں آئے گا کہ جہاں پر اسلام کی روشنی نہ پہنچی ہو. جی. اگر ہم اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ اسلام کس طریقے سے یوں پوری دنیا میں روز روشن کی طرح عیاں ہوا اور اس کی روشنی دنیا بھر میں پھیلی، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ جی. تو اس کے پیچھے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ایک عظیم قربانیوں کی داستان نظر آتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے صرف یوں کہا جائے کہ یہ ہجرت کی ہی قربانی نہیں کی، بلکہ اگر آپ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی زندگی پر غور کریں تو آپ کو ان کی زندگی میں مالی قربانیاں بھی نظر آتی ہیں. اللہ. ان کی زندگی میں ہمیں جسمانی قربانیاں بھی نظر آتی ہیں. جی. ان کی زندگی کے اندر ہمیں روحانی قربانیاں بھی نظر آتی ہیں. اللہ اکبر. ان کی زندگی کے اندر ہمیں خواہشات کی قربانیاں بھی نظر آتی ہیں. اللہ اکبر. ان کی زندگی کے اندر ہمیں آباء و اجداد کے دیس کو چھوڑنے کی قربانیاں بھی نظر آتی ہیں. جی بالکل. تو اگر ہم بات کریں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا یہ کیا مقصد تھا، جی. کیوں یہ ایسی قربانیاں کہ جن کو پڑھ کر، جن کو سن کر آج اگر نرم دل رکھنے والا مسلمان اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی؟ جی. تو اس کے پیچھے بیسک وجہ یہ تھی کہ دین اسلام کی سر بلندی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. اللہ اور رسول کی محبت نے ان کو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے سے بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہنے دیا، اور انہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ اگر یوں کہا جائے کہ آج کے دور میں ہم اس کا جب پڑھتے ہیں تو ایک طرف تو یوں ہوتا ہے کہ یار ہاؤ کین دیٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں. جی. تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک عظیم جذبہ تھا. جی. آپ واقعات کی اگر بات کی جائے تو آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے پیچھے ایک طویل واقعات کی ایک فہرست ہے. بندہ بیان کرتا جائے اور یوں کہا جائے کہ اس موضوع کو اچھے انداز کے ساتھ سمجھتا جائے کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے یہ قربانیاں سر انجام دی ہیں. تو جسمانی قربانی کی اگر بات کی جائے تو حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، وہ صحابی کہ جب ہجرت ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلی اسلام کی مسجد تعمیر فرمائی، حضرت عمار بن یاسر کا بہت بڑا کردار اس میں نظر آتا ہے. آپ نے سب سے پہلے پتھر اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ رکھا، اور یوں آپ نے جو ہے وہ ایک بنیاد رکھی. آپ کا جو خاندان ہے نا سلمان بھائی، حضرت عمار بن یاسر کا وہ عظیم خاندان ہے کہ جس پورے خاندان نے جو ہے وہ قربانیاں دی. آپ دیکھیں کہ آپ کے والد کو دین اسلام قبول کرنے پر بے انتہا تکلیف دی گئی، بے انتہا پریشان کیا گیا، ایون کہ آپ جو ہے وہ اسی میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلی شہادت آپ کو نصیب ہوئی. تو یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کو بھی کتنی تکلیف دی گئی کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کو ننگے بدن یہ کوئلوں پر لٹایا جاتا اور آپ کو ایسی مشقت دی جاتی، اور اس سے پہلے آپ کو زرد و کوب کیا جاتا، اتنا شدید زرد و کوب کیا جاتا، کوڑے مارے جاتے، برچھیوں سے مارا جاتا، اور اس کے بعد جب آپ یوں کہا جائے کہ بالکل آپ کا جسم نڈھال ہو جاتا تو اس وقت جلتے ہوئے دیکھتے ہوئے کوئلوں پر آپ کو لٹایا جاتا اور بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے، اور اس طریقے سے آپ کو تکلیف دی جاتی اور کہا جاتا کہ آپ کفر و شرک کے اندر پھر سے مبتلا ہو جائیں، مگر قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان عظیم صحابہ پر کہ آپ نے اتنی تکلیف اور اتنی مشقت برداشت کرنے کے باوجود آپ نے دین اسلام سے پھر جو ہے وہ کبھی بھی منحرف ہونے کی یوں کہا جائے کہ آپ کے سوچ و گمان میں بھی نہیں آیا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابہ، یہ ایک صحابہ نہیں یا ایک خاندان نہیں. آپ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ آپ کو نظر آئی تو آپ کی پیٹھ پر سفید سفید نشانات موجود تھے. آپ نے پوچھا کہ اے خباب، یہ تمہاری پیٹھ پر یہ سفید نشانات کیسے ہیں؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ ننگی تلوار لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مجھے بھی اسلام قبول کرنے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت
اور آپ کی رفاقت یہ اختیار کرنے پر مجھے اذیت دی جاتی، تکلیف دی جاتی اور کوئلوں پر لٹایا جاتا.